چلے میں کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ جی سر. اور سلائڈس شو ہو رہی ہیں؟ نو سر ابھی نہیں ہو رہی. کسی کو شو ہو رہی ہیں سلائڈس؟ اب ہو رہی ہیں سر. اوکے جی سر اب ہو رہی ہیں. اوکے جی. اچھا میں نے آپ کو اگر آپ یاد ہو تو دو جگہ بتایا تھا. ایک برٹش پری پارٹیشن ہسٹری جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ کسی رپورٹ کو یا کسی کمیشن کو جو ہے وہ میگنا کارٹا آف انڈین ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اور پھر میں نے پاکستان ہسٹری کا بھی اس وقت آپ کو بتایا تھا. تو کوئی بتا سکتا ہے دونوں کو، دونوں کے نیمز بتا سکتا ہے؟ جی. چارلس ووڈ ڈسپیچ جو ہے وہ میگنا کارٹا آف انڈین ایجوکیشن کہلاتا ہے. اور پاکستان ایجوکیشن کا میگنا کارٹا کس کو کہا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے؟ شریف کمیشن شریف 1959. یس شریف کمیشن یا 1959 کے کمیشن کو. ہسٹری آف پاکستان میں کتنے کمیشن ہیں ٹوٹل؟ جی ہسٹری آف پاکستان میں ٹوٹل کتنے کمیشن بنی اب تک؟ سر 2 یا 3. دو بنے ہیں سر. جی نیشنل ایجوکیشنل کمیشن جو ہے وہ 59 ایک ہی بنا ہے. ڈیوریشن اینڈ پریزنٹڈ بائی 30 دسمبر 1958 سے لے کر 5 جنوری 1959 تک، یعنی یہ 58 اور 59 کے ان بٹوین ہے. 30 دسمبر کو کام سٹارٹ ہوا، 30 31 اور 5 دن پھر جنوری کے. 5 جنوری کو اس کمیشن کی جو ورک آپ کہہ سکتے ہیں یا رپورٹ ہے کہہ سکتے ہیں آپ، وہ مکمل ہوئی، جو کہ 364 پیجز پہ مشتمل تھی. چونکہ یہ اس وقت کے جو فیڈرل سیکرٹری تھے ویسٹ پاکستان کے، تو ان کی سربراہی میں یہ کمیشن چل رہا تھا، تو اس لیے پھر اس کمیشن کا نام شریف کمیشن بھی ہے. نیشنل ایجوکیشنل کمیشن کا پورا نام جو ہے وہ آپ نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 یا پھر شریف کمیشن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کے جو فیڈرل سیکرٹری تھے ان کی سپرویژن میں یہ چل رہا تھا. اس کمیشن کو جو ہے وہ ایڈریس کیا تھا اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے جنرل محمد ایوب خان، انہوں نے جو ہے اس کمیشن کو ایڈریس کیا تھا. تو 30 دسمبر 1958 سے 5 جنوری 1959 یہ اس کا ڈیوریشن ہے. ایس ایم شریف کی سربراہی میں ہوا، ضیاء الحق کی گورنمنٹ کے دور میں ہوا. ہی واز دا پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جنرل محمد ایوب خان. اچھا یہ کمیشن جو ہے اس میں 10 ممبر تھے. چیئرمین اس کا ایس ایم شریف تھا، اور انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی جو کہ 364 پیجز پہ تھی اگست 1959 میں پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو. اب اس کو چونکہ میگنا کارٹا کہا جاتا ہے اس لیے اس سے زیادہ کویسچن آتے ہیں اکثر. تو جو چیدہ جو موسٹ امپورٹنٹ اس کے ہیں کمپوننٹس، وہ ریکمنڈیشنز وہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے جو انٹرمیڈیٹ کلاسز تھیں، یہ پہلے جو ہے وہ چل رہی تھیں کس کی جورسڈکشن میں؟ یہ چل رہی تھیں ہم نے پڑھا تھا یونیورسٹیز کے انڈر تھیں یہ، ٹھیک ہے. تو اب 1959 میں جو بورڈ بھی بنائے گئے تو یہ ریکمنڈیشن دی گئی کہ جو انٹرمیڈیٹ کی کلاسز ہیں وہ یونیورسٹیز سے لے کر کس کو دے دی جائیں؟ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن 22 کو، جس کے اندر آج بھی ہیں. اور ایگزام جو ہے وہ 10ویں اور 12ویں جماعت میں ہوں گے، یعنی 9ویں کے نہیں ہوں گے، 11ویں میں بھی نہیں ہوں گے. 9ویں 10ویں کا اکٹھا ہوگا، 11ویں کا اور 12ویں کا اکٹھا 12ویں جماعت کے اینڈ پہ ہوگا. تو انٹر کلاسز کو یونیورسٹی سے کس کے انڈر لانا؟ بورڈ کے انڈر، اور 10ویں اور 12ویں میں امتحانات کا ہونا ایک. یہ 2 پوائنٹ ہو گئے. تیسرا ہے کہ جو بیچلر ڈگری ہے یعنی بی اے بی ایس سی، اس کا ڈیوریشن 2 سال سے 3 سال کیا جائے، اور جو ماسٹر ڈگری ہے اس کا ڈیوریشن 2 سال جو ہے وہ رہنا چاہیے.
اچھا، یونیورسٹی دو طرح کے کورسز آفر کرے، ایک جو ہے وہ پاس ڈگری اور ایک جو ہے وہ آنر ڈگری۔ اب آنر ڈگری جو یونیورسٹیز دیں وہ 3 سالہ ڈیوریشن پہ مشتمل ہو، اور جو پاس ڈگری ہو جیسے ماسٹر کی ہے تو وہ 2 سال کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو قومی ترانہ پاکستان کا نیشنل اینتھم جو ہے وہ کب فائنل ہوا تھا؟ 1952 میں۔ نو، پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں قومی ترانہ کب پڑھا گیا تھا؟ جی 1954 میں۔ کس ڈیٹ کو؟ سر اگست کی، سر 13 اگست آئی تھنک، 14 میں۔ 3 نہیں تھا سر ڈیٹ، 13 اگست، آئی تھنک 13 یا 14 اگست 1954 تھا، ایسے ہی ہے۔ سر 13، ہاں جی سر 13 اگست وہ رضا شاہ پہلوی کی آمد پہ جو اس کی دھن بجائی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ ویسے پولی جو ہے وہ ہاں، پڑھا گیا۔ اب چونکہ مطلب 47، یہ اس کے رائٹر کون ہیں؟ حفیظ جلندری۔ اس میں اردو کے کتنے الفاظ شامل ہیں؟ ایک لفظ۔ کون سا؟ سر ایک کا، اور یہ کس زبان میں لکھا گیا ہے؟ فارسی زبان۔ پرشین میں، یس۔ اچھا، تو چونکہ یہ 47 تک تو یہ تھا ہی نہیں ہمارا یہ نیشنل اینتھم، تو جب یہ 54 میں آیا تو اس کے بعد جو پہلا کمیشن تھا یا پالیسی جو بنی وہ یہی تھا 1959، تو اس لیے اس میں باقاعدہ ریکمینڈ کیا گیا کہ نیشنل اینتھم جو ہے وہ مارننگ اسمبلی میں پڑھا جائے گا اور فلیگ جو ہے وہ ریز کیا جائے گا۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے تب سے لے کر اب تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اڈلٹ لٹریسی سینٹر بنائے جائیں گے، آڈیو ویڈیو ٹی وی ریڈیو وغیرہ ان چیزوں کو یوز کیا جائے گا اڈلٹ لٹریسی کے لیے۔ اردو جو ہے گریڈ 3 سے لے کر 12 تک ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر شامل کیا گیا۔ اردو واز میڈ کمپلسری فرام گریڈ 3 to 12۔ اچھا، کریکولم کو ریوائز کیا جائے، اور اس کریکولم کے اندر جو ہے سوشیالوجی، ہوم اکنامکس، پبلک اور بزنس ایڈمنسٹریشن، جرنلزم، یہ سبجیکٹ شامل کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن UGC اسٹیبلش کیا جائے۔ اب اس کی آج ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ان باکس کیا ہوا تھا سینئرز میں سے، آپ کے سینئر میں سے، کہ انٹر یونیورسٹی بورڈ کب بنا۔ میں نے ہسٹری دیکھی تھی تو مطلب 1952 مجھے ڈیٹ ملی تھی اس کی نا، کہ 1952 میں انٹر یونیورسٹی بورڈ اسٹیبلش ہوا تھا مطلب پراپرلی۔ اچھا، اس وقت ویسٹ پاکستان میں صرف اکیلی یونیورسٹی تھی، وہ تھی پنجاب یونیورسٹی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی 1921 میں بنی تھی، اور ہماری پنجاب یونیورسٹی 1882 میں بنی تھی۔ تو اور 40 کالجز تھے، یہ بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو ان کے درمیان جو آپ کہہ لیں کہ ایک سسٹم آف کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کے لیے UGC ریکمینڈ کیا گیا، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، خیر یہ بن نہیں سکا تھا۔ اگین یہ 1970 کی پالیسی میں بھی ریکمینڈ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ UGC واز فرسٹ ٹائم ریکمینڈڈ ان، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہیں گے 59۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ UGC اسٹیبلشڈ انڈر وچ پالیسی، تو پھر یہ 72 ہوگا، 1972۔ یہ 1974 میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا، اور پھر 72 کی پالیسی میں، 74 میں۔ اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی ہے، وہ بھی 72 کی پالیسی میں آئی اور 74 میں جا کے اسٹیبلش ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ریکمینڈ کیا گیا، اور اس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا وہ اردو ہوگا۔ ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ہر پروونس، ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ ہر پروونس کے اندر ہوں گے، اور وہ اپنی بک پبلشنگ بھی کریں گے۔ امتحان جو ہے وہ 75% ایکسٹرنل اور 25% انٹرنل ہوں گے، یعنی اٹینڈنس کے آپ کہہ لیں، اسائنمنٹس کے کہہ لیں، ہوم ورک کے کہہ لیں، اور 75% ایکسٹرنل ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ فری ایجوکیشن اپ ٹو ایج 10 ایئر اینڈ ایکول رائٹس فار، یہ پوائنٹ آپ کی بک میں نہیں ہوگا، نوٹس میں نہیں ہوگا، اس کو لکھ لیجئے گا۔ اگلی ایک پالیسی ہم پڑھیں گے 72 کی، اس میں ہے کہ گریڈ 10 تک یعنی 10ویں جماعت تک فری ایجوکیشن، یعنی وہ 72 کی پالیسی، اور 10 سال کی ایج تک، یعنی جب تک بچے کی ایج 10 سال نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو فری
ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی اور دونوں کے لیے بچوں کے لیے ایکول رائٹس ہوں گے. اس کے بعد پائلٹ اسکول اور کمپریہنسو اسکول سسٹم یہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے. اب میں نے ہسٹری سے بہت کوشش کی, آج ہی آپ کے لیکچر سے پہلے کافی ٹائم میں اس کو سرچ کرتا رہا ہوں کہ کیا ڈفرینس تھا پائلٹ اسکول کا. ایک تو پائلٹ ہمیں پتہ ہوتا ہے پائلٹ ٹیسٹنگ کس کو کہتے ہیں, کسی بھی پروگرام کو بڑے اسکیل پہ لانچ کرنے سے پہلے ہم اس کو چھوٹے پیمانے پہ لانچ کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ پریزیڈنٹ جنرل محمد ایوب خان کا آپ سمجھ لیں ایک پروجیکٹ تھا اس کا. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دانش اسکول سسٹم پنجاب کے اندر بنے ہیں 2009 میں, جو شہباز شریف نے بنوائے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, اپنا گھر اسکول سسٹم یہ 2009 کی پالیسی میں ہر صوبے کے اندر ایک اسکول بنایا جائے گا اپنا گھر, جو کہ کیا کرے گا, غریب بچوں کو جو ہے وہاں پہ ایجوکیٹ کیا جائے گا ہائی اسٹینڈرڈ جیسے اسکولز ہوتے ہیں اس لیول پہ. اچھا, یہ 2009 کی پالیسی میں. اسی طرح اس وقت بھی پروجیکٹ لانچ کیے گئے, وہ 2 پروجیکٹ تھے میرے علم کے مطابق جو آنسر مجھے ملا. ایک ہے پائلٹ اسکول سسٹم, دوسرا ہے کمپریہنسو اسکول سسٹم. اب پائلٹ اسکول سسٹم میں بیسیکلی بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور سکلز سکھائی جاتی ہیں کسی پروفیشن کی, جیسے یہاں پہ ہے کہ میٹیلک, ووڈ, الیکٹریکل, ٹائپنگ, یعنی کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل سکل اسکول ایجوکیشن میں 10ویں جماعت تک بچوں کو ساتھ جو ہے وہ سکھائی جاتی. جیسے یہ کافی سارے شہروں میں موجود ہیں, پھالیہ میں موجود ہے ایک پائلٹ اسکول, اسی طرح آئی تھنک رحیم یار خان میں بھی ہے میرے خیال میں, لڑکانہ میں بھی ہے. جی سر سیال کوٹ میں بھی ہے, سیال کوٹ میں بھی ہے. جی, تو یہ اس وقت اگر اس کے بارے مزید کسی کو انفارمیشن ہو کہ پائلٹ اسکول میں اور کیا کیا ہوتا ہے تو وہ اپنی انپوٹ دے سکتے ہیں. مجھے جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن اور سکلز سکھائی جاتی تھی ان اسپیشل سکولز میں, پائلٹ سکولز میں. دوسرا تھا کمپریہنسو اسکول. کمپریہنسو اسکول جو ہے اس میں یہ تھا کہ جو مڈل اور ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے کمپریہنسو اسکولز میں, یعنی پرائمری تو پہلے ہی فری تھی, تو ان بچوں کو فری کمپلسری ایجوکیشن پرووائڈ کمپریہنسو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی. یعنی ایسی تعلیم جس میں ہر ایک بچے کو جو ایک تو ان کے اندر جو ڈسکریمنیشن ہے وہ نہیں ہوگی, ہر ایک بچے کو ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں گی, جسے آج کل ہم انکلوسیو یا ایکویٹی بیسڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. تو یہ تھا کمپریہنسو اسکول, فری ایجوکیشن. اس وقت چونکہ تعلیم کہاں تک فری تھی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, 10 سال کی ایج تک. اب جو آفیشیل ایج ہے بچوں کی وہ کلاسز کے لحاظ سے پرائمری تک, ہاں بس آلموسٹ پرائمری تک, کلاسز کے لحاظ ہاں سے پرائمری تک, ہاں پرائمری تک آپ کہہ سکتے ہیں. جی, تو ان اسکولوں کے اس اسکول میں یعنی کمپریہنسو جو بنایا گیا یہ بالکل اسی طرح جیسے آج کل دانش اسکول بنائے گئے میرے جو میں نے اس کو سرچ کی. آواز آ رہی ہے؟ نو سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. بریک میں. اچھا, اب آ رہی؟ یس. اچھا, کمپریہنسو اسکول بنائے گئے فری ایجوکیشن اپرچونٹیز بچوں کو دینے کے لیے. پہلا اسکول جو ہے وہ 1966 میں جو ہے وہ ملتان میں بنایا گیا. اچھا, آپ لوگوں کی ایک اسائنمنٹ ہے سب کی, آپ نے نا یہ مجھے بتا دیں کہ کون کون سی اسائنمنٹ لے گا, اور کل آپ نے یہ مجھے بتانے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کتنے پائلٹ اسکول اس پالیسی کے تحت جو بنے. اب مطلب ان کے نیم وہی چل رہے ہیں, اسکول کے اندر وہ سٹرکچر وہ والا نہیں ہوگا جو اس وقت تھا. آپ نے صرف جو ہے وہ مجھے ٹوٹل نمبر آف اسکولز بتانے ہیں, مطلب ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں ہیں, ٹھیک ہے, سرچ کر کے. پائلٹ اسکول سسٹم یہ اسائنمنٹ کون لے گا؟ جی سر یہ ہمیں دے دیں. چلے, عالیہ جو ہے وہ یہ اسائنمنٹ لے رہی ہیں. آپ نے سرچ کرنا ہے کہ ٹوٹل جو نمبر آف پائلٹ سکولز ہیں پورے ہمارے پاکستان میں جو اس وقت بنائے گئے, مے بی اب یہ سارے موجود نہ ہوں, نام چینج ہو گئے ہوں, لیکن جو کچھ مل جائیں گے آپ کو 8-10 تو لازمی مل جائیں گے. جی, میل سائڈ سے یا فیمیل سائڈ سے اگلی جو اسائنمنٹ ہے کمپریہنسو اسکول, یہ کتنے ہیں پنجاب میں یا پاکستان میں اس وقت جو ورکنگ ہے, یعنی ان نام سے اسکول کتنے موجود ہیں. گورنمنٹ سیکٹر کے دیکھنے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے نہیں. جی, یہ کون لے گا اسائنمنٹ؟
چھٹیاں ہیں, آپ لوگ فری ہوتے ہیں جی. امتیاز پھر یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں یہ کل آپ نے پھر مجھے بتا. اچھا, ریلیجیس ایجوکیشن کمپلسری ہوگی مڈل تک, آپشنل ہوگی سیکنڈری تک, اور ریسرچ بیسڈ ہوگی یونیورسٹی لیول میں. یونیورسٹی میں اس پہ ریسرچ آپ کر سکیں گے. اس کے بعد جو ہے کچھ اور اس کی ریکمنڈیشن ہے کہ اسکول ایکسپنسز آدھے جو ہے وہ ضلعی ٹیکسز سے دیے جائیں گے, اور آدھے جو ہے وہ پروونشل صوبائی حکومت پہ جو ہے وہ پے کرے گی. 9ویں سے 12ویں جماعت یہ کلیکٹیولی سیکنڈری ایجوکیشن کنسیڈر ہوگی, سیکنڈری ہائر سیکنڈری جسے آج کل ہم کہتے ہیں. کامن ایجوکیشن ہوگی اپ ٹو کلاس 8, آفٹر اٹ شوڈ بی آپشنل کامن اور ووکیشنل, یعنی 8ویں تک تو جنرل ایجوکیشن ہوگی. اس کے بعد جو ہے 2 طرح کی تعلیم ہوگی, ایک ہوگی کامن یعنی جنرل, اور دوسری ہوگی ووکیشنل جس میں کوئی اسکل سکھائی جائے گی. تو ٹوٹل جو ہمارے ویکس ہوں گے وہ 40 ویکس ہوں گے. 40 ویکس ایجوکیشنل year فار اسکولز اینڈ 36 ویکس فار یونیورسٹیز اینڈ کالجز. تو کالجز میں ٹوٹل جو آپ کہہ لیں کہ جو ورکنگ ویکس ہوں گے 36 ہوں گے یونیورسٹیز میں, اور اسکولز میں 40 ویکس. ووکیشنز ہوں گی گرمیوں کی 2 ماہ اور سردیوں کی 10 دن. اور اس کے بعد پاسنگ مارکس 40% ہوں گے, اور فرسٹ ڈویژن کے لیے 70% ہوں گے, سیکنڈ ڈویژن کے لیے 60% ہوں گے. ماڈرن لینگویجز جیسے انگلش ہے تو اس کو سکھانے کے لیے جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے گا جس کا نام ہوگا انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویج ٹو میٹ دا نیڈ آف ٹریڈ, انڈسٹری اینڈ سول اینڈ ڈیفنس سروسز. اردو جو ہے وہ انگلش کو ریپلیس کرے گا نیکسٹ 15 ایئر میں. اچھا, اس میں ایک اور پوائنٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ 1974 تک ہم جو الٹریسی ہے اس کو ریموو کر دیں گے. پرائمری لیول پر ہم ہر بچے کو ایجوکیٹ کریں گے. یہ ایک پوائنٹ بھی تھا جو کہ یہاں شاید لکھا ہوا نہیں ہوگا. اردو ول بی کمپلسری سبجیکٹ فرام گریڈ 1 ٹو انٹرمیڈیٹ. یہ ویسے ہم یہاں پہ بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ کمپلسری ہوگا گریڈ 12 تک. اچھا, نیشنل کیڈٹ کور ملٹری ٹریننگ کے لیے کیڈٹ کالج یا کیڈٹ کور بنایا جائے گا جو کہ 20,000 نوجوانوں کو جو ہے وہ ٹرین کرے گا فیز 1 میں, اور آن ورڈ یہ انکریز ہوتا جائے گا. پی ایس ٹی ٹیچر کی کوالیفیکیشن میٹرک ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی سی کی ڈگری ہوگی. مڈل اسکول کے ٹیچر کے لیے انٹر اور سی ٹی ہوگا, اور جو سیکنڈری اسکول ہے وہ بی اے بی ایڈ ٹیچر ہوگا منیمم کوالیفیکیشن. اچھا جی, پری میڈیکل اینڈ پری انجینئرنگ یہ پری ریکویزٹس ہوں گی انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز کے لیے, جو آج تک جو ہے وہی رائج ہے کہ جو بچہ جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں MBBS میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے چاہتا ہے یا انجینئرنگ کالج میں, تو اس کو پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کرنا پڑے گی, کمپلسری ہے اس کے لیے. یہ آج کل بھی چیزیں موجود ہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا نا مطلب کرٹیکلی دیکھیں تو جیسے یہ بات ہے کہ پری میڈیکل اینڈ پری انجینئرنگ جیسے یہ 36 ویکس ہیں, ٹھیک ہے, اور جیسے یہ اردو ہے یہ آج تک ویسے کا ویسا چل رہا ہے. 9ویں سے 12ویں یہ سیکنڈری ایجوکیشن کہلاتی ہے, یہ آج تک چل رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ٹیکسٹ بک بورڈ یہ اب تک موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی چیزیں اس میں ہاں 2 سال کی ماسٹر ڈگری ہے, اور نیشنل اینتھم ہے. تو یہ تقریباً جو چیزیں ہیں وہ آج تک ایز سچ جو ہے وہ چل رہی ہیں, اس لیے اس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے. میں ریوائز کر دیتا ہوں اس کو. 30 دسمبر 1958 سے 5 جنوری 1959, ان سب کی ڈیٹس آپ لکھ کے رٹا لگائیں, ٹھیک ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں. SM شریف جو کہ فیڈرل سیکرٹری تھے وہ چیئرمین تھے ان 10 ممبران کے, تو اس لیے اس کو شریف کمیشن بھی کہا جاتا ہے. اس میں 10 ممبر تھے, اور اس کی جو رپورٹ تھی 364 صفحات پہ مشتمل تھی, جو اگست میں پیش کی گئی تھی پریزیڈنٹ ایوب خان کو. اس میں یہ کہا گیا کہ انٹرمیڈیٹ کو یونیورسٹیز کالجز سے ہٹا کے اسکول کی تعلیم قرار دیا جائے, یعنی جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے 22 جو بورڈ بنائے جائیں گے ان کے انڈر اس کو کیا جائے. 10ویں میں امتحان ہوگا اور 12ویں میں. بیچلر ڈگری جو ہے اس کا ڈیوریشن 3 سال کیا جائے, آنر ڈگری 3 سال کی ہو, اور جو پاس ڈگری ہے وہ 2 سال کی ہوگی. ماسٹر کی جو تعلیم ہے وہ بھی 2 سال کی ہوگی. قومی ترانہ اور فلیگ ریز کیا جائے گا اسمبلی میں. اردو جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ ہوگا 12ویں جماعت تک. کریکولم کو ریوائز کیا جائے گا, UGC اسٹیبلش کیا جائے گا. اٹ از ناؤن ایز میگنا کارٹا آف ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان. نیشنل لینگویج یعنی جو ہماری اردو ہے وہ ہمارا کیا ہوگی, میڈیم آف انسٹرکشن ہوگی. ٹیکسٹ بک بورڈ بنائے جائیں گے.
75% ایگزام جو ہے وہ آؤٹ سائڈر لیں گے اور 25% اسکول خود لے گا. ایجوکیشن 10 سال تک فری ہوگی اور ایکول رائٹس ہوں گے تمام بچے بچیوں کو. پائلٹ اسکول سسٹم کمپریہنسو اسکول سسٹم اسٹیبلش کیے جائیں گے. ریلیجیس ایجوکیشن مڈل تک لازمی ہوگی, سیکنڈری میں آپشنل ہوگی, اسلامیات لازمی اختیاری, اور اس کے بعد یونیورسٹی لیول پہ آپ ریسرچ میں بھی اس کو سبجیکٹ کے طور پر شامل کر سکتے ہیں. اسکول کے اخراجات آدھے صوبائی حکومت آدھے ڈسٹرکٹ خود. 9ویں سے 12ویں یہ سیکنڈری ایجوکیشن ہوگی. ایجوکیشن جو ہے وہ کامن ہوگی 8ویں تک. اس کے بعد جو ہے ووکیشنل سبجیکٹ آپ چوز کر سکتے ہیں. 40 ویک اسکول کی تعلیم ہوگی, 36 ویک یونیورسٹی کالجز کی. پاسنگ مارکس جو ہے وہ 40% ہوں گے, اور فرسٹ ڈویژن کے 70, سیکنڈ کے 50, 60 اور تھرڈ کے 50%. ماڈرن لینگویج کا ادارہ قائم کیا جائے گا. اردو انگلش کو ریپلیس کر دے گا مکمل طور پر. ملٹری ٹریننگ کے لیے نیشنل کیڈٹ کور اسٹیبلش کیا جائے گا, اور پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل جو ہے وہ پری ریکویزٹس ہوں گی میڈیکل اینڈ انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشنز کی. اس کے ساتھ ساتھ 1960 کے اندر ایک ادارہ قائم کیا گیا, انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ IER, اسٹیبلش ان پنجاب یونیورسٹی ود کوآپریشن آف اسکول آف ایجوکیشن انڈیانا یونیورسٹی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب ہم پڑھ رہے تھے اسیسمنٹ ایجنسیز, ہم پڑھ رہے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہے کہ 2 ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہم نے پڑھے تھے کہ پاکستان کے اندر کون سے 2 ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ اسیسمنٹ کرنے کی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر ایک IER ہے جو آپ نے بتایا سر, تو دوسرا سر ہے اسلام آباد میں جو ہے فیڈرل کالج آف انسٹیٹیوشن, فیڈرل کالج اسلام آباد H8 میں ہے, اور دوسرا یہ IER انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ یہ پنجاب یونیورسٹی میں ہے. یہ IER جو ہے انڈیانا یونیورسٹی کی کوآپریشن سے تعاون سے پنجاب یونیورسٹی کے اندر 1960 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا یہ پہلا کمپریہنسو اسکول تو آ گیا 1966 میں, تو یہ عالیہ کی رسپانسبلٹی اسائنمنٹ یہ بھی ہے, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پہلا پائلٹ اسکول جو ہے وہ کس ایئر اسٹیبلش ہوا تھا. اوکے, مائک آف کر دیا کریں آپ لوگ پلیز. عالیہ یہ آپ نے نوٹ کیا, میں نے ایک اور اسائنمنٹ بھی ساتھ آپ کو ایڈ کر دی ہے. اچھا جی, اچھا اس کے بعد ہے اب پہلی پالیسی پہ ہم آ جاتے ہیں. 1970 کی پالیسی پہ ہم آ جاتے ہیں. یعنی یہ پہلی پالیسی تھی پاکستان ایجوکیشنل سسٹم کے اندر, یہ پہلی پالیسی, اس لیے اس کو نیو ایجوکیشن پالیسی بھی کہا جاتا ہے. کہیں پہ آپ کو ایجوکیشن پالیسی ملے گا, اگر پیپر میں فرض کریں سوال پوچھا جاتا ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی واز پریزنٹڈ ان, ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ یہ 1970 کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے, یہ 1970 کی پالیسی ہے. 26 مارچ 1970 کو نور خان جو کہ ایئر چیف مارشل تھے, ان کی سربراہی میں یہ پریزنٹ کی گئی, اور اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے جنرل یحییٰ خان, ان کی جو ہے وہ گورنمنٹ میں یہ پیش کی گئی تھی. 26 مارچ 1970 کو ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں اور جنرل یحییٰ خان کی گورنمنٹ میں یہ پیش کی گئی. اس کو نیو ایجوکیشن پالیسی بھی کہا جاتا ہے. اب اس کی ریکمنڈیشن, فارمولیشن آف نیشنل ایجوکیشنل یونٹس, نیشنل ایجوکیشن یونٹس جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جائیں گے. ایجوکیشن یہ اس میں ریکمنڈیشن جو تھیں کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تھی, کیونکہ پاکستان کی بھی 1 سال بعد پھر پارٹیشن ہو گئی تھی. ایجوکیشن انکلوڈڈ ایز اے سیپریٹ آپشنل سبجیکٹ ان کریکولم ایجوکیشن, یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے. اچھا اس میں آپ کو بتا دوں کون کون سے کویسچن پوچھے جا چکے ہیں. اس کا جو ہے وہ کس کی سربراہی میں تھی, یہ سوال ملٹیپل ٹائم پوچھا جا چکا ہے. نیشنل اینتھم والا, اردو کمپلسری والا یہ پوچھا جا چکا ہے. ٹیکسٹ بک بورڈ والا پوچھا جا چکا ہے. پائلٹ اور کمپریہنسو اسکول والا پوچھا جا چکا ہے. اور بس یہ سوال جو ہے وہ زیادہ پوچھا جائے. فرسٹ کمیشن آف پاکستان
نا سوری جو شریف کمیشن آف پاکستان از ناؤن ایز، یہ کس کو کہا جاتا ہے، یہ سوال بھی آ چکا ہے. اچھا تو اس میں جو ہے یہ کویسچن پوچھا جا چکا ہے اب تک اس پالیسی میں. یہ تو پوچھے جاتے ہیں نا ڈیٹس اور نیم، یہ تو کنفرم ہے، یہ تو کسی نہ کسی پالیسی کا لازمی پوچھا جائے گا آپ سے، 100% کنفرم بات ہے، کسی کا بھی آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کویسچن آ چکا ہے کہ ایجوکیشن انکلوڈیڈ ایز اے سیپریٹ آپشنل سبجیکٹ ان کریکولم. ایجوکیشن کو ایک یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ جس کی تیاری آپ کر رہے ہیں، اس سبجیکٹ کو کریکولم کے اندر ایک الگ سبجیکٹ کے طور پر شامل کیا گیا. ایجوکیشنل یونٹس بنائے گئے، ایجوکیشن سبجیکٹ کو شامل کیا گیا. اسکولز اور یونیورسٹیز کے لیے نیو کریکولم انٹروڈیوس کرانے کی سفارش پیش کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ کالجز اور یونیورسٹی نئے نہیں بنائے جائیں گے، صرف جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان کو کیا کیا جائے گا، فنڈنگ دی جائے گی، ان کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا جائے گا. جو پبلک ایگزامز ہوں گے وہ 7ویں یعنی 10ویں اور 11ویں جماعت میں ہوں گے. ٹھیک ہے، 7ویں کے بعد 8ویں میں نہیں ہوں گے جیسے آج کل 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں ہوتے ہیں، 7ویں 10ویں اور 11ویں جماعت میں ہوں گے. فیس نہیں ہوگی، نو فی فار بوائز ایٹ پرائمری لیول اینڈ فار گرلز ایٹ ایلیمنٹری لیول. بوائز گرلز پہلے ہی پرائمری لیول تک فری تھے، لیکن انہوں نے ایلیمنٹری لیول پہ گرلز کو بھی فری ایجوکیشن پرووائڈ کر دی. اگین نیشنل کیڈٹ کور فار ایڈلٹ ایجوکیشن یہ بنائی جائے گی. ایجوکیشن جو ہے وہ یعنی ان کا ٹارگٹ تھا جو 1959 کا کمیشن اس کا تھا کہ 1974 تک ہم یونیورسلائز کریں گے، اور انہوں نے 10 سال کا ٹارگٹ رکھا کہ 1980 تک ہم اس کو جو ہے وہ یونیورسلائز کریں گے پرائمری ایجوکیشن کو. بکس جو ہے وہ اردو کے اندر ہوں گے. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اگین ریکمینڈڈ بٹ ناٹ اسٹیبلشڈ. ناٹ امپلیمنٹڈ ڈیو ٹو پارٹیشن. اب یہ کچھ پولیٹیکل کرائسس تھے، کچھ جو ہے وہ پھر پارٹیشن کی وجہ سے یہ پھر پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تھی. اس کے بعد بہت امپورٹنٹ پالیسی ہے نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 1972 1972. 29 مارچ 1972 کو عبدالحفیظ پیر زادہ جو ہے ان کی سربراہی میں فیڈرل جو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کی سربراہی میں یہ جو پالیسی ہے یہ پریزنٹ کی گئی. اس کے 46 پیجز تھے. اس میں پاکستان کی آئیڈیالوجی کو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو اور یونیورسل ایجوکیشن کی اچیومنٹ، یہ اس کے مین فوکسز یا آبجیکٹیوز تھے. پاکستان کی آئیڈیالوجی کو پریزرو کرنا، پرسنالٹی بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، اور یونیورسل ایجوکیشن کی اچیومنٹ ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے انٹیگریشن آف ٹیکنیکل اینڈ سائنس ایجوکیشن، سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو انٹیگریٹ کرنے پہ کام کیا. یعنی اس طرح کے سائنس ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے کمبائن اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں. جیسے آج ٹیکنیکل جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہیں، ٹیوٹا ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ٹیکنالوجی کالجز ہو گئے. نیشنلائزیشن آف پرائیویٹ اسکول ان 1974 اینڈ کالجز کالجز کو 1972 میں اور اسکولز کو 1974 میں کیا جائے، نیشنلائز کیا جائے، یعنی پرائیویٹ اسکول ختم کر کے وہ گورنمنٹ کی ملکیت میں لائے جائیں گے. کوئی پرائیویٹ اسکول اور کالجز موجود نہیں ہوں گے. بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس سے اگلی پالیسی میں جب گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس لیول کی ایجوکیشنل اپرچونٹیز ہر ایک شہری کو پرووائڈ نہیں کر سکتی، تو پھر اگلی جو پالیسی تھی 79 کی، اس میں پھر جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کو جو ہے وہ یہ پرمیشن دے دی گئی کہ وہ اپنے سسٹم کو رن کریں یا چلائیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو. یعنی سادہ الفاظ میں 1972 میں پرائیویٹ اداروں پہ سمجھ لیں کہ بین کر دیا گیا، گورنمنٹ کے انڈر لایا گیا، اور 74 میں پھر واپس جو ہے 79 میں انہوں نے واپس پھر جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کو، فرمز کو، NGOs کو جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اپنے اس پہ ایما پہ رن کرنے کی پرمیشن اگین دے دی. ڈی نیشنلائزیشن آپ پھر اس کو کہیں گے کہ ڈی نیشنلائزیشن آف اسکولز اکرڈ ان، تو وہ ہوگا 79، اور نیشنلائزیشن جو ہے وہ 72 کی پالیسی ہوگی. ملٹری ٹریننگ مینڈیٹری ہوگی بوائز اور گرلز کے لیے. انٹر یونیورسٹی بورڈ ول مرج انٹو UGC اینڈ UGC واز اسٹیبلش ان 1974. یہ کب بنا تھا؟ IUB انٹر یونیورسٹی بورڈ کب بنا تھا؟ 1952 میں. میں نے آج آپ کو بتایا
اچھا اوپن یونیورسٹی بنائی جائے گی جو کہ بن گئی 1974 میں، اور جو کہ پھر بعد میں اس کا نیم جو ہے 1977 میں چینج کر دیا گیا، زیڈ اے بھوٹو نے چینج کیا۔ نیشنل سروس کور یعنی اس کی ملٹری ٹریننگ وغیرہ کے لیے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن آج تک قائم ہے، آپ کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں۔ بک بینک یہ اسٹیبلش کیے جائیں گے۔ نیشنل کریکولم بیورو 1976 میں اسٹیبلش ہوا تھا، ایسے ہی ہے، پڑھا ہے آپ نے، آپ میں سے جنہوں نے پڑھا ہے ان کو یاد ہوگا۔ نیشنل کریکولم بیورو، نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، جس کو کریکولم ونگ ہم کہتے ہیں، یاد ہے کسی کو اس کا ایئر، اسٹیبلشمنٹ ایئر؟ 67 میں نہیں تھا سر؟ یس 67 میں تھا، یس۔ اچھا نیشنل کریکولم بیورو یس 67 میں بنا تھا، تھینک یو۔ اچھا اس میں پھر وہ بعد میں جو فیڈرل گورنمنٹ کو ریسپانسبلٹی دی گئی ہے، آئی تھنک یہ اس کو نیشنلائز کرنے کے حوالے سے، نیشنل کریکولم بیورو یہ اسٹیبلش ہوگا ریکمینڈ کیا گیا 72 کی پالیسی میں، وہ تھا بلکہ ایک آپ کہہ لیں گے فیڈرل ادارہ، تو یہ بھی اسی لیول کا بنایا گیا، ریکمینڈ کیا گیا کہ یہ بنایا جائے گا، اور اس میں جو مین فوکس تھا وہ بھی یہی تھا کہ کسی طرح سے سارے پروونسز کا جو مین سینٹر ہے وہ ایک بیورو ہو، ایک ادارہ ہو جو کہ نیشنل کریکولم بیورو کہلائے گا، تو یہ بنائے گا۔ نیشنل ریسرچ اینڈ فیلوشپ، نیشنل پروفیسرشپ، نیشنل سپورٹ ٹرسٹ، سینٹر آف ایکسیلنس ان یونیورسٹیز اینڈ نیو سیکنڈری بورڈ وڈ بی اسٹیبلشڈ۔ کمپلسری ایجوکیشن اپ ٹو، اچھا یہ جو 10ویں جماعت تک تعلیم تھی وہ کتنے مراحل میں مکمل ہوگی؟ ایلیمنٹری ایجوکیشن 8ویں جماعت تک، یہ جو ہے اکتوبر 1972 میں، جبکہ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ اکتوبر 1974 تک جو ہے وہ فری کر دی جائے گی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اور اچیو بھی کر لی جائے گی، اس کے بعد فری ہوگی۔ یوزیج آف جی ڈی پی واز 2%، یعنی 1972 تک پاکستان کا جو جی ڈی پی یوٹیلائزیشن تھی ایجوکیشن کے اوپر وہ 2% تھی۔ یونیسکو کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، کراچی پاکستان میں 1960 میں، یہ پیپر میں سوال پوچھا جا چکا ہے کہ یونیسکو نے کس کانفرنس میں جو ہے وہ کس ایئر اپنی کانفرنس میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے 4% جی ڈی پی ایٹ لیسٹ ریکمینڈ کی ایجوکیشن کے لیے، تو یہ پاکستان کراچی کے اندر ہوئی تھی 1960 میں، یہ سوال آ چکا ہے پاس پیپرز میں۔ اچھا تو یونیسکو نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے کتنی؟ 4%، اور ہماری کتنی تھی اس وقت؟ 2%۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کرنٹ جی ڈی پی یوٹیلائزیشن پاکستان کی کتنی ایجوکیشن پہ؟ 1.77 یس 1.77% ہے۔ یونیسکو نے ریکمینڈ کیا 4% جی ڈی پی یوٹیلائزیشن کو، اور یہ جو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم 1980 میں جا کے اس کو 4% کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ آلریڈی ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ڈبل شفٹ سکولز، یعنی مارننگ ایوننگ میں ایڈلٹ لٹریسی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ڈبل شفٹ سکول بنائے جائیں گے، یعنی جو سکولز مارننگ میں چل رہے ہیں ان کو ایوننگ میں بھی چلایا جائے گا۔ اسی طرح یونین کونسل کے حال، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے نا وہ جو آپ کے 5 ایئر پلانز ہیں ان میں یہی باتیں ہوں گی جو یہاں پہ ہوں گی، جو اس کی کنسرن پالیسی میں ہوگی، تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر فرض کریں 5 ایئر پلان میں کوئی کویسچن آتا ہے۔ کمیونٹی سینٹرز کے اندر اور یونین کونسلز کے ہالز کے اندر جو ہے وہ سکولز بنائے جائیں گے۔ ارینجمنٹ آف ریفریشر کورس فار ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ ان کی ٹریننگ کرائی جائے گی اور ریفریشر کورس ہوں گے۔ 20 ملین روپیز اسپیسیفک فار اسٹوڈنٹ اسکالرشپ، یہ پہلی مرتبہ یہ بات آ رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے جائیں گے اور اس کے لیے 20 ملین روپیز ریزرو کیے گئے۔ 7 یونیورسٹیز جو ہے وہ بنانے کی، نیو یونیورسٹیز بنانے کی سفارش جو ہے وہ 7 یونیورسٹیز ورکنگ تھی، 6 یونیورسٹیز بنانے کی سفارش پیش کی گئی۔ 1972 تک اگر ہم بات کریں تو صرف ویسٹ پاکستان میں 7 یونیورسٹیز تھیں اور 6 مزید بنانے کی سفارش پیش کی گئی۔ اسلامیات جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ ہوگا گریڈ 10 تک۔ اچھا اس سے پہلے 1959 کے کمیشن میں اسلامیہ صرف 8ویں تک جو ہے وہ کمپلسری تھا۔
نیشنل سروس کور بنائی جائیں گی جو کہ 17 سے 23 ایئر کے جو نوجوان ہوں گے ان کو 1 سال کی جو کمپلسری ملٹری ٹریننگ ہوگی یا سمر ویکیشن میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جو ہے ان کو ٹریننگ کرائی جائے گی. اڈلٹس کے لیے لٹریسی سینٹر بنائے جائیں گے. سمیسٹر سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا, یعنی اس سے پہلے سمیسٹر سسٹم ایجوکیشن سسٹم میں موجود نہیں تھا. ایجوکیشن جو ہے وہ آپشنل سبجیکٹ کے طور پر میٹرک اور انٹرمیڈیٹ اور ڈگری لیول پہ بھی شروع کرا دیا گیا. اس سے پہلے ہم نے بات کی 1970 میں کی پالیسی میں کہ یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ شامل کیا گیا, جبکہ سیپریٹ آپشنل سبجیکٹ کے طور پر میٹرک, انٹر اور ڈگری لیول ہر ایک لیول پہ شامل کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان سروس ٹریننگ آف یونیورسٹی ٹیچر, تو ان کی ٹریننگ کو بھی فوکس کیا گیا. آئی تھنک یہ کافی ہے, یا آگے پڑھ لیں, اس کو پڑھ لیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ چلے یہ پڑھ لیتے ہیں. ورلڈ کانفرنس آن مسلم ایجوکیشن, 4 امپورٹنٹ کانفرنسز ہیں, ویسے تو 7-8 ہو چکے ہیں لیکن یہ فرسٹ 4 بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی وہ مکہ میں مئی 1977 میں ہوئی تھی, اور اس کا فوکس تھا جو مسلم ممالک تھے ان کا کہ ایجوکیشنل پلاننگ کے اوپر کام کیا جائے گا, کس طرح ہم پلاننگ کریں. سیکنڈ کانفرنس پاکستان میں اسلام آباد میں ہوئی 5 مارچ 1980 کو, اور اس کا تھا کہ پلاننگ اب ہو چکی ہے تو ڈفرینٹ لیڈرز کے لیے, پرائمری, ایلیمنٹری, سیکنڈری, کالج, یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, کوئی ایک اسلامک ٹائپ کا کریکولم ڈیزائن کرنا ہے جس میں ہماری جو اسلامک ویلیوز ہیں وہ پریزرو رہیں. پھر اور ماڈرن ٹیکنالوجی, سائنس وہ بھی شامل ہو. کانفرنس جو تھرڈ ہوئی تھی وہ ڈھاکہ کے اندر ہوئی تھی 11 سے 15 مارچ 1981 میں, اور اس کا تھا ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ پہ. اور چوتھی کانفرنس جو ہے وہ جکارتا انڈونیشیا میں ہوئی تھی 1982 میں, اور اس کا تھا کہ ٹیچنگ میتھڈز کو کیسے امپروو کیا جائے. تو 4 مسلم کانفرنسز ہیں. پہلی مکہ میں 1977 میں جس کا ایجوکیشنل پلاننگ کے اوپر فوکس تھا. دوسری کانفرنس جو ہے وہ ہوئی تھی 15 مارچ 1980 کو, اس کا فوکس جو ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ تھا. تیسری جو ہے وہ ڈھاکہ میں 11 سے 15 مارچ, اس کا ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ. اور چوتھی جکارتا 1982 میں میتھڈ آف ٹیچنگ. یہ جو ہے وہ ان کے کی پوائنٹس ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل بھی آپ کی کلاس ہو جائے, تاکہ جو ہے وہ پھر جیسے ہی ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اگلے کوشش میں کروں گا کہ کل اور پرسوں 2 دن کے اندر نہ ہم تھوڑا سا زیادہ پڑھ کے تو اس کو اینڈ کر دیں گے. پھر آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ایک رکھ لیں گے 2 دن کا گیپ دے کے, چھٹیاں چونکہ آپ کو, اور پھر آگے 3-4 چھٹیاں آپ کو دے کے پھر یکم کو سنڈے, آئی تھنک 2 تاریخ کو جو ہے وہ پھر اسکول اگین اوپن ہوں گے, تو 2 تاریخ کو آپ کا جو ہے وہ ایک مڈ ٹیسٹ لے لیا جائے جس میں آپ کے یہ 3 چیپٹر شامل ہوں گے, جو 4 چیپٹر ریسرچ, ہسٹری, ٹیچنگ میتھڈالوجی اینڈ اسیسمنٹ. کیا خیال ہے جی, اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں, کیا یہ پلان ٹھیک ہے یا اس کو چینج کیا جائے, یا چھٹیوں میں ہم جو ہے وہ پڑھتے رہیں؟ جی اپنی رائے دیجیے. ٹیسٹ ہو جانا چاہیے میرے خیال. جی ٹیسٹ کے حق میں کون کون ہے؟ جی سر ٹھیک ہے یہ کا پلان. جی سر ٹیسٹ ہاں اس سے ٹائم بھی اویلیبلٹی ہے نا, تو کچھ نہ کچھ جن کا نہیں ہوا وہ بھی کر لیں گے. ہاں ایک چانس ہے. ہاں چانس ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ چلیں جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا, تو ایک دفعہ آپ اس میں سے دوبارہ گو تھرو ہو لیں گے تو آپ کا جو ہے وہ ٹائم تھوڑا سا بچ جائے گا. اگر آپ لوگ جو ہے وہ کل اویلیبل ہوں تو کل ایک کلاس مارننگ میں لے لی جائے, ایک ایوننگ میں لے لی جائے, اگر آپ کی اویلیبلٹی جی سر شو کل چونکہ سنڈے بھی ہے. جی سر صحیح ہے. تاکہ کل ہم اس کو نا اس چیپٹر کو اینڈ کر دیتے ہیں, اور پھر نیکسٹ آپ کے پاس ایک پورا ویک ہوگا, تو 1 یا 2 دن لے کے آپ اس چیپٹر کا ٹیسٹ دے دیں, اور جو آپ کا پھر تقریباً آپ کو 3 سے 4 دن مل جائیں گے, 5 دن بلکہ, آپ جو ہے پھر وہ جو پچھلا آپ کا 3 چیپٹر ہوں گے ان کو بھی ریوائز کر لیں, 1-1 دن لگا کے, وہ بھی آپ ایک دفعہ ریویژن کر لیں گے تو چلے آپ کی ایک اچھی سی اسیسمنٹ بھی ہو جائے گی, ریویژن بھی ہو جائے گی. ایسے کر لیں, پھر کل 2 کلاسز کر لیں. جی سر. مشکل ہوں جی سر صحیح ہے. جی جی سر صحیح ہے, ہم آئیں گے. کر لیں کچھ 11-12 بجے کا ٹائم کر لیں. ہاں 12 بجے, 12 سے 1:30 بجے تک ایک کلاس کر لیتے ہیں,
اور ایک پھر جو ہے وہ اسی ٹائم پہ ہو جائے گی. کوشش میں کروں گا انشاءاللہ. آسان ہے, آگے چیزیں بہت آسان ہیں, یہ پالیسیز تھوڑی سی ہیں, باقی ایسے ہم نے بھاگتے جانا ہے. کل انشاءاللہ پھر ایک آپ کی کلاس پھر کل 12 بجے کر لیتے ہیں, اور دوسری کلاس آپ کی نا ایوننگ میں. تو پرسوں پھر سوموار کا دن فل آپ کے پاس فل ڈے ہوگا. منڈے کو جو ہے وہ آپ کا صبح 8 بجے ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں. پھر منڈے سے لے کر سنڈے تک آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر ابھی آ رہی ہے. جی سر اب آ رہی ہے. جی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا آ تھا. رہی ہے لیکن میں سر یہ کہہ رہا ہے تھا بہت کہ لمبا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل ڈبل کلاس لے کے منڈے کا فل ڈے آپ کو ہوگا آپ کے پاس. تو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے نا اس چیپٹر کا ریمیننگ, فل چیپٹر کا نہیں, ریمیننگ جو کچھ آپ نے پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا ایک, ٹھیک ہے. 2 ٹیسٹ آپ کے ہوں گے, ایک ریمیننگ کا اور ایک ساتھ فل چیپٹر کا, یا فل چیپٹر کا ہی لے لیں, کیا خیال ہے, فل چیپٹر کا ہی کر لیں گے. چلیں اس کا فل چیپٹر کا کر لیں گے ٹیسٹ, آپ کا گوگل ڈرائیو پہ ہوگا. جی پرسوں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے پرسوں نہیں بلکہ منگل کو, پھر ٹیوزڈے کا سارا دن ہوگا, اور آگے سنڈے تک آپ کے پاس آلموسٹ 5.5 ڈیز جو ہے وہ ہو جائیں گے. تو سنڈے جو ہے وہ نائٹ کو, شام کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس ٹائم آپ کا جو ہے وہ 100 مارکس کا 4 چیپٹرز کا جو ہے وہ ایک مڈ ٹیسٹ ہوگا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم جو ہے وہ پی ڈی ایف بنائیں گے نا جی سر. ٹیسٹ تو ریپیٹ کرنا سر. چیپٹر نمبر میں میسج گروپ میں بھی کر دوں گا. چیپٹر نمبر 1 ٹیچنگ اینڈ لرننگ, چیپٹر نمبر 2 اسیسمنٹ, چیپٹر نمبر 3 ریسرچ, اور چیپٹر نمبر 4 ہسٹری آف ایجوکیشن. ان 4 چیپٹرز میں سے آپ کا ٹیسٹ بنایا جائے گا 100 مارکس کا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ہم منڈے سے یعنی نیکسٹ منڈے سے ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر ہم جو ہے وہ اگلا چیپٹر سٹارٹ کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سر رینڈم ٹاپکس والا چیپٹر نیکسٹ ہاں سٹارٹ وہ ہوگا. پھر کر لیں گے. جی رینڈم پڑھنا ہے ہم نے. اس کے بعد پھر رول آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن وہ بھی ہے 3-4 دن کا, وہ پڑھیں گے. پھر ہم آ جائیں گے کریکولم پہ, اس کے بعد سائیکالوجی, فلاسفی, ایڈمنسٹریشن, جی ہمارے رہ جائیں گے, پھر ہم یہ پڑھیں گے. سر جی جیسے آپ نے وہ ٹیسٹ لیا تھا, پی ڈی ایف بنایا تھا ایجوکیشنل ریسرچ کا, اب آپ اس طرح سے لیں گے یا گوگل ڈرائیو پر؟ اصل میں نا میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں, میرا ایک تو اپنا ایک ٹیسٹ ہے, میں اس کی پریپریشن بھی ساتھ کر رہا ہوں. سیکنڈلی میرا جو ہے نا ایم فل کا بھی کافی سارا کام ہوتا ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں آبجیکٹیو ایڈیشن پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہوں آج کل. تو میری کوشش ہے کہ میں جنوری تک اس کو لانچ کروں. تو مجھے نا گوگل ڈرائیو پہ بنانے میں ایشو نہیں ہے, میرے پاس مٹیریل پڑا ہوتا ہے. مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک ایم سی کیو وہاں پہ بنانے میں کم از کم 2 سے 3 منٹ لگ جاتے ہیں. تو تھوڑا سا نا ٹائم کا فی الحال مجھے ایشو ہو رہا ہے, ادروائز جو ہے وہ میں گوگل ڈرائیو پہ ہی بناتا. تو اس طرح تو میں چیزیں جو ہے وہ آپ کا جو میرے پاس یوں سمجھ لیں کہ ایم سی کیوز کا ایک بینک پڑا ہوتا ہے, تو میں وہاں سے پک کر لیتا ہوں جو آپ کے کنسرن ٹاپکس ہوتے ہیں ان کا, اور اس پہ ٹیسٹ بنا لیتا ہوں. وہ گوگل ڈرائیو پہ اگر میں ایک 100 مارکس کا ٹیسٹ بناؤں تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ مجھے 2.5 جو ہے وہ آورس چاہیے ہیں, کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے. تو وہ تھوڑا سا نا ٹائم نکالنے کا ایشو ہو رہا ہے اس وقت, چونکہ مصروفیات تھوڑی سی زیادہ ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ ٹیسٹ آپ کو گوگل ڈرائیو پہ دیا جائے, چونکہ چھٹیاں ہیں تو دن کو میں بھی تھوڑا سا فری ہوتا ہوں, اسکول چونکہ ہمارے کلوز ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹیسٹ آپ کو گوگل ڈرائیو پہ ہی دیا جائے, اگلے دونوں ٹیسٹ, ایک جو آپ کا ٹیوزڈے کو اس چیپٹر کا ہوگا اور سنڈے نائٹ کو جو آپ کا فل کا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اجازت مجھے.